السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً ومرحباً۔ آج کی اس کلاس میں ہم آپ سبھی بہنوں کا اور ہماری استاذہ فصاحت باجی کا استقبال کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے گرامر کا سلیبس کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سورہ فاتحہ کا کمپلیٹ گرامیٹیکل انالیسس کریں گے، اور پھر آپ لوگوں کو ایک موقع دیا جائے گا گرامر کے ساتھ سورہ الفاتحہ پڑھنے کا، اور اس پر فیڈ بیک بھی دی جائیں گی۔ تمام سسٹرز جو حصہ لینے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ریسائٹیشن تعاوض سے شروع کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اپنی مسٹیکس کو ریکٹیفائی کرنے کی اپورچونٹی مس نہ کریں۔ امید کرتے ہیں کہ سبھی سسٹرز اس میں حصہ لیں گی انشاءاللہ۔ اب میں فصاحت انٹی کو دعاؤں کے ساتھ کلاس آغاز کرنے کی اجازت دیتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے ذرا اذان ہو رہی ہے، تھوڑا سا رک جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ شروع کرتے ہیں بیٹے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا فقہنا فی الدین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب غمی وکربی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My dear sisters, I welcome you all in the session of grammar. اہلاً و سہلاً و مرحبا و خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے بیٹے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر اٹینڈنس تو بہت کم ہے، حالانکہ یہ ابھی ہمارے آخری مرحلہ میں ہے، تو زیادہ سے زیادہ اٹینڈنس ہونی چاہیے کہ کچھ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا جو کہ رہ جاتی ہیں تو وہ بتائی جاتی ہیں۔ اور میں نے تو ہوم ورک بھی دیا تھا آپ لوگوں کو، اتنے دن کا گیپ رہا بیچ میں، کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ اٹینڈ کیے تھے لاسٹ ٹیوزڈے، سب سے کہا گیا تھا کہ وہ سورہ فاتحہ کے معنی یاد کریں، کیونکہ کافی ساری بہنوں کو اس کے معنی نہیں یاد ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ سبھی کو یاد ہوں گے۔ ابھی تو فل اسٹرینتھ ہے نہیں، لیکن جتنی بھی بہنیں پریزنٹ ہیں اس وقت ان سے میں جاننا چاہتی ہوں، آپ پلیز ہینڈ ریز کر کے بتا دیں کہ آپ کو سورہ فاتحہ کے معنی یاد ہیں یا نہیں۔ اسماء یاد ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ یہ دیکھیے 18 اسٹوڈنٹ میں سے صرف ایک ہی کا ہی ہینڈ ریز ہے، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ باقی کو نہیں یاد؟ یہی سمجھنا پڑے گا نا۔ یاد ہے یاسمین، سیف، ٹھیک ہے، سلطانہ، آسماء، الحمدللہ، الحمدللہ، میرا الحمدللہ۔
بیٹے یہ وہ صورت ہے جو ہم نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے نا، اس کا حکم ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، چاہے کہ وہ سری نماز ہو، جہری نماز ہو، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اگر معنی معلوم ہوں گے تو ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع ہوگا، اور جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو دل لگے گا نا، اور بالکل جو کہہ رہے ہیں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں، اللہ آپ کے سامنے ہیں، تو سوچئے کتنا اس وقت جو اثر ہوگا، جو اس وقت آپ کے دل کی کیفیت ہوگی جب کہ آپ کو معنی معلوم اور آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ آپ کی باتیں سن رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ بیٹے، بہت خوشی ہوئی، اتنی ساری بہنوں کو یاد ہے. تو اب میں چاہوں گی کہ ہم شروع کریں، اور سب سے پہلے تو یہ میں بتانا چاہوں گی کہ جو ہم پڑھتے ہیں تعوذ، جسے استعاذہ بھی کہتے ہیں، اس کا حکم ہمیں قرآن مجید میں دیا گیا ہے. قرآن مجید میں کون سے چیپٹر میں ہے؟ چیپٹر 16 اور اس کی آیت نمبر 98. اور اس چیپٹر کا نام کیا ہے؟ سورہ کا نام سورہ نحل. ٹھیک ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں. So پھر ایزا جب. So when you recite the Quran, first, what to do first? When you sit to read the Quran, na? And when you take the Quran in your hand and you start reading, what will you do? You will seek refuge in Allah from shaitan, the expel, the curse, from his mercy. ٹھیک ہے، تو یہ حکم ہے. تو آپ لوگ سبھی جان لو، قرآن کھول کے ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے شروع کرتے ہیں نا. تو ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تعوذ پڑھنا ہے، تعوذ یا استعاذہ. وہ کسے کہتے ہیں استعاذہ؟ ہم دیکھتے ہیں. ابھی یہ آپ نے پڑھ لیا نا حکم کہ یہ اللہ کا حکم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کیا قسم کھائی ہے کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر چلنے کی تم سے دعا کر رہے ہیں نا، تو میں اسی سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، اسی سیدھے راستے پہ بیٹھ کر بہکاؤں گا، ان کو سیدھے راستے پہ جانے نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو کر سکتا ہے تو کر لے، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگ کیا کرو، جب قرآن پڑھو تو سب سے پہلے تو شیطان مردود سے کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ لے لو. تو ہم اس لیے استعاذہ پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے بیٹے لگائیں آپ. اور اس کے بعد بسملہ کا حکم. ہاں دیکھیے، اس کے بعد جو بسملہ بھی پڑھنا ہے اس کا بھی حکم ہمیں کہاں ہے؟ سب سے پہلی آیت جو قرآن کی نازل ہوئی نا، سورہ علق چیپٹر 96/1، اس کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق. کیا ہے یہ حکم ہے پڑھنے کا. کیسا؟ اقرأ پڑھو. کیسے؟ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. بسم کس کا اسم؟ ربی کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. الذی کون ہے تمہارا رب؟ جس نے پیدا کیا تمہیں. الذی خلق، recite in the name of your Lord who created. اوکے، تو دوسرا حکم بھی آپ کو پتا چل گیا. تو یہ دونوں آیتیں آپ لوگ نوٹ کر لو، 16/98 and 96/1. ٹھیک ہے، سورہ نحل کی 98 نمبر کی آیت ہے، سورہ علق کی 1 نمبر کی آیت بسملہ کے لیے. تو یہ حکم ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب پڑھ چلتے ہیں. سب سے پہلے پھر ہم آج دیکھیے جتنی بہنوں کو موقع نہیں ملا تو ان کے علاوہ چاہوں گی کہ سب ہی پارٹیسپیٹ کریں. اور جو ہم شروع کریں گے، جتنی بہنیں ابھی پہلے پڑھ چکی ہیں ان کے علاوہ جو ہیں ان کو ہم موقع دیں گے. اور سب سے پہلے تو ہم آج تعوذ کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے. گرامیٹیکل انالیسس کس کا ہوگا؟ تعوذ. بیٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لگاؤ. اس کی سلائیڈ نہیں ہے؟ نہیں آنٹی، یہ والی آیت ہی ہے.
وہ تو ضروری ہے بیٹے سلائڈ نکالو آپ کے اس میں سے دیکھو قرآن میں یہ جی صفحہ ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے یہ مجھے ملی ہے میں تم کو بھیجتی ہوں آپ کو ملی کیا بیٹے جی میں نکال رہی ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ہاں ملی بیٹے جی آنٹی. ہاں ہاں ٹھیک ہے الحمد للہ ماشاء اللہ بارک اللہ چلو بیٹے جو بھی شروع کر رہے ہیں اپنا ہینڈ ریس کریں اور آپ کو انمیوٹ کریں گے اور آپ شروع کر سکتے ہیں سسٹرز جو بھی ترجمہ اور گرامیٹیکل انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنا ہینڈ ریس کرے پلیز. ٹھیک ہے ایک سسٹر کا ہینڈ ریس ہوا ہے میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. انہوں نے ظریف فردوس خان. پڑھے ہیں کیا پوچھو ذرا باجی میں آپ کو انمیوٹ کری ہوں. آپ نے پہلے پڑھے ہیں تو ہی ہینڈ ریس نہ کرے پہلے دوسروں کو موقع دیں گے انشاءاللہ. زرینہ باجی. ہاں السلام علیکم میں پہلی بار پڑھ رہی ہوں. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے انشاءاللہ. برکات بیٹے پڑھو ٹھیک ہے آپ اس کا اعوذ باللہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا. اعوذ میں یہ فرسٹ پرسن یہ پریزنٹ ٹینس ہے فرسٹ پرسن سنگولر اور اللہ باللہ ہے یہ ہے پریپوزیشن اور شیطان بھی ہے پریپوزیشن اور شیطان اور رجیم دونوں بھی ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے. بسم اللہ ہے بے اس میں پریپوزیشن ہے. بتایا اللہ کے بارے میں نہیں بتایا اللہ کے بارے میں کس میں یہ اعوذ باللہ میں یا بسم اللہ میں؟ اعوذ باللہ میں آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا نا کمپلیٹ کر چکی ہوں میں. ہاں تو اللہ کو کیا بتایا اللہ کو بتایا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آتی ہوں میں. گرامر کے حساب سے کیا بتایا باللہ ہے اللہ یہ پراپر ناؤن ہے ہاں اور پراپر سے نام پریپوزیشن بی ہے جو ہے پریپوزیشن ہے. اور اللہ جو ہے پراپر ناؤن ہے پراپر نیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاں اور دونوں ہاں کیا بنے ہیں دونوں مل کے جار اور مجرور شبہ جملہ بنے جار اور مجرور ٹھیک ہے اسی طرح سے من ہاں الشیطان کہیں گے کہ یہ بھی جار اور اس کے بعد حرف جر کیا کرتا ہے بعد والے اسم کو کسرہ دیتا ہے نا کسرہ ہاں دیتا ہے ہاں. شیطان وہ جار مجرور ہیں اور رجیم کیا ہے الرجیم بھی یہ پراپر ناؤن ہے.
ہاں پراپر ناؤن، لیکن یہ جو ہے ڈیفینیٹ آرٹیکل ال کی وجہ سے ہو گیا، ہاں لیکن یہ ڈیفینیٹ آرٹیکل بھی یہ سے کی وجہ سے اس میں بھی کسرہ آ گیا ہے مین ہاں، کی اور وجہ سے. یہ ہے نا بیٹے صفت ہے، شیطان کی صفت، رجم کیا ہوا ہاں مردود شیطان، دھتکارا گیا ہاں ہوا نا، یہ صفت موصوف کا فریز ہوگا، اور باللہ جو ہے جار مجرور کا فریز ہوگا، اور اعوذ جو ہے وہ فعل فعل مضارع متکلم میل پلس فیمیل. اصل میں انگلش میں پڑھنے کو مطلب اتنی اردو نہیں آتی ہے، تو انگلش میں اگر رہے گا تو میں مطلب ٹھیک ہے اور انگلش تھوڑا ریفائن. بیٹے کوشش کیجیے اردو میں تاکہ ساری بہنیں سمجھیں، اور نہیں آتا تو ہاں انگلش میں کیجیے انگلش میں. ہاں یہ میں نے پریزنٹ ٹینس سے اعوذ. ہاں بالکل، تو ہاں پہلے ٹینس. اعوذ فرسٹ پرسن، اعوذ ہے فرسٹ پریزنٹ ٹینس، فرسٹ پرسن سنگولر. ہاں میل اینڈ فیمیل بوتھ، ہاں ہاں سب چیزیں بولنی چاہیے. ٹھیک ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. ہاں بسم اللہ کا بھی آپ نے شروع کر دیا تو کر لیجئے کمپلیٹ، آگے پھر. بسم اللہ کا ہے اللہ کے نام سے. بے یہاں پر حرف جر ہے، اس میں ہے اس میں ہے کامن ناؤن، اور اللہ ہے پراپر ناؤن، ڈیفینیٹ آرٹیکل بھی ہے. الرحمن الرحیم دونوں ڈسکرپٹیو ناؤن ہے، ہوں ڈسکرپٹیو فریز ہے. ہوں اور وی کے وجہ سے اللہ کے کسرہ آ گیا ہے، اور نون میں بھی کسرہ ہے اور میم میں بھی کسرہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے نا یہ کسی اور کو اس کے بارے میں کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں؟ بیٹے آپ نے جو بتایا ہے نا یہ اسم کامن ناؤن ہے، یہ غلط ہے. دیکھتے ہیں چلیے کوئی اور اس کو صحیح سے کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے بیٹے، کو کسی اور کو آپ یہ کیجیے، انمیوٹ کیجیے. جی رضیہ شاہین خان باجی، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی پورے کا بتانا ہے یا بسم اللہ کا ہی بتانا ہے؟ صرف بسم اللہ کا. اور انہوں نے کہاں غلطی کی، اگر پتا ہے تو آپ بتائیے. یہ بی تو حرف جر ہے، اور بسم اللہ یہ مرکب اضافی ہے اللہ کے نام کے ساتھ، ہے نا؟ مرکب ہاں یہ اضافی اضافی ہے. بسمی تو جار مجرور ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسم جو ہے مضاف ہے اللہ کے لیے، اللہ کے نام کے ساتھ. جی اور بولیے آگے. صفت موصوف ہے، اور ہاں معرف باللہ ہے. ہاں الرحمن الرحیم ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے معروف باللہ، اور دونوں صفت ہیں اللہ کی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے زرینہ نے کیا تھا نا، زرینہ جی آپ کو ہاں ان سے کہنا کہ نوٹ کرے. جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیے ابھی جو بتا رہے ہیں نا بیٹے، آپ لوگ اس چیز کو نوٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے، جو بتایا جا رہا ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی جو ہے حرف جر ہے، اور اسمن کا جو حمزہ ہے یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے، اور یہ صرف ایک ہی ہے نا حرکت، دو ہوتی تو کامن ناؤن ہوتا. جو وہ کہہ رہے تھے کہ کامن ناؤن کوئی بھی جب ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس پر دو زبر دو زیر دو پیش جو تنوین ہوتے ہیں نا، فتحتین ضمتین، تو ہی کامن ناؤن ہوگا، ادروائز نو کامن ناؤن نہیں. وہ پراپر ہوگا تو آپ کو پراپر ناؤن کی جو 7 ٹائپس ہیں اس میں سے آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا کہ یہ کیا ہے. تو جب یہ حرکت ہلکی کر دی جاتی ہے اور ال بھی نہیں لگا ہوتا ہے تو پھر وہ مضاف بنتا ہے. اور کس کا مضاف بنا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے نام کے ساتھ. اور جو اس کی صفت کیا ہے؟ رحمان اور رحیم، دونوں صفت ہیں اس کی. آگے پڑھی بیٹے. آگے کیا بجے آج تو کچھ ہے. الحمد للہ رب العالمین. بیٹے آپ اسی ایک آیت کا کرو، پھر کوئی اور ہینڈ ریس کیا تو اس کو کریں گے. معرف باللہ آرٹیکل انڈیفینٹ، اور للہ میں لی جو ہے حرف جر ہے، اور اللہ کے ساتھ مل گئے وہ مرکب اضافی بنا نا اللہ کے لیے. جار مجرور ہوا نا بیٹے.
मजरूर, हाँ वही और फिर और उसके रब्बी रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का रब, ये भी जार मजरूर हो गया ना, मुरक्कब इजाफी। हाँ, और जार ये मौसूफ और सिफत होगा बेटा, अल्लाह की सिफत जो हमने yes, अर्रहमान रहीम पढ़ी ना, इसी तरह से रब्बिल आलमीन भी अल्लाह ताला की सिफत है जो सारे जहानों का रब है। सिर्फ एक ही जहान नहीं बल्कि कई जहानों का रब है। जहानों का रब, तो ये मुरक्कब इजाफी हुआ ना। हाँ हाँ, मुरक्कब इजाफी भी है और साथ ही हाँ, बेटे वो हाँ, सिफत भी है। ठीक है। ठीक है, आगे कर। हाँ, किसी और को अनम्यूट करो बेटे। आंटी अभी फिलहाल दोनों का ही हैंड रेज है, जरीना फिरदौस बाजी का और रजिया शाहीन बाजी का, बाकी किसी का हैंड रेज नहीं है। और जरीना ने ओके सुना दिया। ओके, अभी एक का है शाकिरा खातून बाजी, मैं आपको हम्म, अनम्यूट कर रही हूँ। शाकिरा खातून बाजी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्रहमानिर रहीम। जी ये सिफत है, सिफा अव्वल व सिफा दोम, या मार्फा भी इसको, अलिफ लाम है तो मार्फा भी बोल सकते हैं इसको। जी जी हैं, दोनों भी मारूफा हैं और सिफा है जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। सिफत की अर्रहमान, सिफत। हाँ और ये तो वाहिदी है और जी। आगे क्या है? आगे क्या मालिक है? जी, आवाज कट रही सिफत हमने सिस्टर सिस्टर आपकी आवाज कट रही है, उम्मीद करते हैं कि आप नेटवर्क जहाँ है वहीं पे बैठी होगी। आवाज आपकी कट रही है तो मालूम करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। मालिक यौमिद्दीन, जी मालिक है यौम जजा का, बदले के दिन जी का। मालिक यौमिद्दीन, मालिक, तो ये तो अल्लाह ताला की सिफत है। और हम्म यौमिद्दीन इजाफत है। हम्म। इजाफत है किसकी? तो ये मालिक यौमिद यौम पूरा जो है मुजाफ नहीं, मुजाफ इलैह है ना, बदले के दिन का मालिक। जी हाँ जी, मतलब ये मालिक का यौम, मालिक के यौम, यौम जो है ये भी इजाफत है। ये जी, मुदाफ मुदाफ, और यौमिद्दीन ये है, ये भी दोनों एक दूसरे का मुदाफ और मुदाफिल है। यौम अकेला नहीं, यौम दिन मिल के है बदले का जी, दिन और बदले के दिन का मालिक। जी ठीक जी, है। मालिक के यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक, मुदाफ और और फिर ये मुदाफिल। भी सिफत हो जाएगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। पहली मालिक सिफत, जी, हाँ जी, रब्बिल आलमीन सिफत पहली हो गई, अर्रहमान दूसरी, अर्रहीम तीसरी, और ये चौथी सिफत कि वो जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो बदले के मालिक। दिन का भी मालिक है। जी, बहुत अच्छे से बताया शाकिर आपने, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और अभी किसी का हैंड रेज नहीं है, क्या बात है बेटा, कि सारी बहनें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए ना। 34 प्रेजेंट हैं, तो प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए। जब कोशिश करेंगे ना, देखिए सबसे पहले अगर ट्रांसलेशन आता है, मैंने सबसे कहा था कि तर्जुमा याद करें, ट्रांसलेशन इसका सबको याद होना चाहिए, क्योंकि हम हर रकत में पढ़ते हैं ना, तो फिर फायदा ही क्या कि अल्लाह के सामने खड़े होकर कुछ भी बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए मालूम होना जरूरी है। जब मालूम हो गया आपको मायने, तो आप ग्रामर को तो और अच्छी तरह से कर सकते हैं। कि जब ग्रामर का की के आता है तो मुजाफ मुजाफिले हो गया, जार है तो उसके बाद जरूर जार मजरूर है, ये अल लग गया तो डेफिनेट है, तनवीन है तो कॉमन नाउन है। तो कितनी आसानी हो जाती है जब हमें याद रहते हैं, मायने याद होते हैं। फेल आ
आंटी आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही बेटे? जी। Yes. अभी शाकिरा ने लिया था ना, कंट्रीब्यूट किया, उसके पहले कौन था? उसके पहले रजिया? नहीं, रजिया कल थे ना। अभी जरीना बाजी ने किया एक, और हम्म, एक बाजी ने कोई तो भी की। अभी काफी लोगों का हैंड रेज है माशाल्लाह। हाँ उसके बाद शाकिरा बाजी का है, उनको मैं नहीं, नाजनीन बाजी का है, उनको मैं अनम्यूट करती हूँ। हाँ, नाजनीन को कुरान में एक के बाद एक करो बेटे, थोड़ी सी ही आयतें हैं, इंशाल्लाह सभी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ बेटे। जी बाजी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जी तो इसमें अ, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इय्याक का मतलब जमीर लगी है हम्म। तेरी, और इय्या क्या है बाजी, आबद है क्या? नहीं बेटे, ये जो इया का है ना, ये इया का पूरा लफ्ज, ये जमीर मंसूब मुनफसिल, हमने मुनफसिल जमीर हुआ हुमा हम पढ़ी है ना, तो वो मरफू हाँ, जमीर है, और ये जो है मंसूब जमीर है। इया, मंसूब। इया हुमा, इया हुम, इयाहा, अच्छा, इया हुम, इया हुन्ना, इस तरह से इया का, इया कुमा, इया कुम, इया की, इया कुमा, इया कुन्ना, इया या व इया ना, तो ये पूरी टोटल मंसूब जमीर मुनफसिल। ठीक है, हमने मुत्तसिल अच्छा। पढ़ी हु हुमा हुम, जो बाद में अटैच हो जाती हैं, तो ये जो है हम्म, हुमा कुम भी उसी में हमने पढ़ी है अटैच, लेकिन यहाँ पर ये जो है मंसूब मुनफसिल जमीरों में इसका ये पूरा टेबल दिया हुआ है इसका। तो ये इया का सिर्फ तेरी, अल्लाह से हम कहते हैं, फिर अल्लाह से कि हम जो है सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ तेरी ही नाबुदु, हम इबादत करते हैं और करते रहेंगे। जी। नाबुदु ये फर्स्ट पर्सन है मुजारे से मुतकल्लिम। अ, जी तस्मिया तस्निया और जमा के लिए। नहीं, हाँ बिल्कुल सही, ड्वेल और जी। प्लूरल है, फर्स्ट वो पर्सन जी, ड्वेल के लिए मुदारे। वो ये कंजक्शन है ना बाजी, हाँ अतफ, ज्वाइन। अतफ जी, हाँ, अतः। कंजक्शन सही है बेटे, माशाल्लाह। जी। वो इया का तो ये फिर से जमीर मुनफसीला, जमीर मंसूब मुनफसिल। मंसूब मुनफसिल। कनस्ताइन, अ, ये वापस से ये है ना फर्स्ट पर्सन, जी, ये फर्स्ट पर्सन मुजारे। फेल है, फेल, फेल। हाँ, फिर फेल कौन सा है? पास्ट पर्सन, प्रेजेंट, ऐसे तो मुदारे, सही, फेल मुदारे। फिर कौन सा है? थर्ड पर्सन, सेकंड और फर्स्ट, तो फर्स्ट पर्सन, फिर मेल और फीमेल दोनों, और उसके बाद ड्वेल। जमा, हाँ। हाँ, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। जी। यस्तईन, फर्स्ट पर्सन जी, मुजारे, यस। डुएल और जमा, मुदारे के प्लूरल, बाद डुएल नहीं तस्निया आए, और जमा। मुदारे के बाद क्या है पता है? पर्सन कौन सा है वो आएगा ना, क्योंकि मुदारे का टेबल आप ऊपर मुदारे लिखे, तो फिर उसके बाद तो जी, थर्ड फर्स्ट पर्सन, पर्सन। सेकंड, तो कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है बेटे, आप इसका तर्जुमा कीजिए। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद मांगते हैं। बिल्कुल, मदद चाहते हैं, मदद मांगते हैं, सिर्फ तुझसे ही है, और हम ये अल्लाह से वादा करते हैं ना। हाँ, बस हाँ हमको इस पे कायम रहना है, इंशाअल्लाह। चलिए बेटे आगे। बाजी, ये ऐसा जो करने हैं ना, तो मतलब सही से नहीं आता है हमको, तो मैं ऐसा बोल रही थी कि मतलब होमवर्क ग्रुप वगैरह बनाएंगे तो सब देख के लिख सकेंगे, तो प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, सबको आएगा मतलब। हम्म। तो बेटे आप देखते हैं ना ग्रामर कि सही हो जाएगी। वैसा
हाँ ग्रुप अगर आप बनाएंगे तो फिर वो सब ग्रुप मेंबर एक सेपरेट वो बनाना पड़ेगा ना ग्रुप इसके लिए। जी और फिर वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, जो तुम्हारी राय है यास्मीन ने भी बताया था मुझे कि स्टूडेंट्स इस तरह से जी कह, जी लेकिन देखिए मैं ये कहती हूँ कि अगर हमने तो इतना कहा कि आपकी जो भी डिफिकल्टी हमसे पूछिए, तो मेरे पास एक भी क्वेरी नहीं आई, एक भी क्वेरी नहीं आई किसी की कि हमें ये समझ में नहीं आया या ये हम कैसे करें। कुछ स्टूडेंट्स तो समझो बहुत जी ही लेट ज्वाइन किए, बहुत लेट यानी बिल्कुल समझिए लास्ट 15 दिन पहले, तो वो तो जाहिर है उन्हें नहीं आएगा। बिल्कुल सही है कि उन्होंने किया ही नहीं है, उनको पूरी रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी और पूरे चैप्टर्स जब हो जी। तभी वो यहाँ इस पर पहुंचेंगे लेवल पर कि ये। और 3 चीजें और हमने ग्रामर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत अच्छे से समझ में आया बाजी, लेकिन ये ऐसे आयत के इससे अगर बताना पड़ेगा तो फिर वो बताने नहीं आ रहा है, कुछ इंग्लिश में आ रहा है कुछ उर्दू में आ रहा है, तो वो सही नहीं, मतलब सही आप है या नहीं ये भी नहीं समझ रहा है हमको, तो कर इसलिए सकते हैं बोल रहे। ना। आप जो कर रहे हैं ना ये सही बिल्कुल बेसिक बेसिक है, इसकी तो बहुत बड़ी तफसील है कि अगर सही से हम करें ना तो बहुत तफसील। लेकिन चलो हमने जो सीखा है, इसलिए कि हमको सिर्फ मायने मालूम होने चाहिए ना, तो ही हम कुरान पे अमल करेंगे। हम अगर एकदम एडवांस कोर्स की तरह अगर इसको सीखने जाएंगे, इसकी बहुत बड़ी चेंज बनती है कि ये क्या बन रहा है और किसके मुतालिक बात हो रही है, कहाँ से क्या कौन सा जुमला बन रहा है, ये सारी बातें। लेकिन जी जी उतनी डिटेल में नहीं जा रहे नहीं, हैं। ऐसे आप जैसे पढ़ा रहे हैं ना, जी ऐसा पढ़ेंगे तो मतलब कौन सा सेगा आया है वहाँ पे, प्रोनाउंस आया है, सही बात। नाउन क्या है, मारिफा नकीरा, सब समझ में आ रहा है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है वो पढ़ने में। नहीं सही बात है, और मैंने तो खुद यही सोचा कि बोर्ड यहाँ पर हम यूज करके अगर मैं लिख कर आप लोगों को बताऊं तो और भी ज्यादा पूछूं मैं कि ये क्या है ये क्या है, तो आप लोग उसका जवाब दो। तो इस तरह से इंटरेक्शन ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए है ना बेटे वक्त ज्यादा दरकार है। अब ये कैसी हमारी सिर्फ 2 क्लास और 1 घंटे की, तो जी नहीं जी कर पाते। इसके लिए क्या है हमें ज्यादा वक्त देना होगा। अब मैंने हाँ, बताया कुछ नहीं वही बच्चे हैं, होमवर्क ही अगर रोज करेंगे सभी बहनें तो बहुत अच्छा हो जाएगा सबका। बहुत अच्छा होगा। सही देखिए अभी किस जी तरह से रहमान रहीम सिफत है, सिफत मौसूफ किसकी सिफत बन रही है, आगे कौन सा लफ्ज आ रहा है, और तो जी ये पूरा देखना पड़ेगा कि हम जो भी पढ़ रहे हैं ना एक दूसरे से जी रिलेट हैं। अब ये बदले के दिन का मालिक कौन है, फिर ये आयत कहाँ जाके मिल रही है, इस तरह से। जी जी। इंशाल्लाह बेटे जो अल्लाह तुमने, हम सबके लिए आसान फरमाए। और जरूर जरूर आसान बेटे आपके दिल में इतनी चाहत है तो देखिए इंशाल्लाह आप जरूर सीख जाएंगे और किसी ना किसी तरह से आपको ये सारी चीजें मिलेगी इंशाल्लाह। जी, देखेंगे, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा बाजी। जरूर करेंगे जी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अब मैं जरूर यास्मीन जी। से कहना कि अभी हम करेंगे ना इंशाल्लाह कल, जी ऐसा इरादा है हमारा बोर्ड यूज करने का, तो सभी प्रेजेंट रहें और सभी पार्टिसिपेट करें इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। हम हाँ पूछेंगे जी। चलिए अब अभी कौन है देखिए। अब यास्मीन बाजी है, यास्मीन सैफ। यास्मीन बाजी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यास्मीन जी अ, इह याद है आप इहदी देखे? जी जी ये ईद अब इहदीना इहदीना सिरातल मुस्तकीम। हम्म इहदीना दिखा हमको सिराता रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा। इहदीना इहदीना में ना जमीर है, हम्म, जमीर मुत्तसिल है ना, मुत्तसिल जमायर मुत्तसिल। ये फर्स्ट पर्सन है और हम फर्स्ट पर्सन, हाँ मुतकल्लिम। बेटे पहले अ, आप दी क्या है बताइए। जी इह हाँ इहदीना इहदीना बता रहे हैं। ये मुदारे, इहदीना दिखा मुदारे नहीं है ये, नहीं जी होता नहीं नहीं जी मुदा ये इसम है ना सर। देखिए सुनिए मेरी बात कि जी आप अगर इसके मायने याद करें ना तो आपको जी बिल्कुल सही मालूम हो जाए। देखिए मेरी बहनें जो आप लोग अभी चैट पर बता रहे हैं ना वो बताइए मत, क्योंकि उस तरह से जरा डिस्टरबेंस हो जाता है। जब इनका मुकम्मल हो जाए ना तो फिर जरूर आप लोग बताइए, ठीक है।
अभी देखिए आप इहदी, आपने इसका ट्रांसलेशन क्या किया, तो फिर उसके हिसाब से आप सोचेंगे, गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। दिखा हमको इज तो फेल, हाँ क्या फेल हो है ना, फेल हाँ है ये, हाँ, तो फेल आप इस दिखा, हाँ इसम नहीं है, ये फेल है। आपने फेल है देखा ये, कि जी आपको फेल है, हाँ, फिर कौन सा फेल है? अभी फेल अगर है ना, तो फेल में जी आपको फेल की जो किस्में हैं उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि कौन दिखा सा। हमको, फेल प्रेजेंट टेंस है, दिखा हमको प्रेजेंट मुदारे, नहीं, जी गलत है आंसर। चलिए कोई और है, बता सकता है? किसी ने हैंड रेज किया है? अस्मा बाजी का हैंड रेज है। हाँ जरा बताइए, उनको अनम्यूट कीजिए। अस्मा बाजी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, तो जी इहदी फेलुल अमर है हाँ बिल्कुल सही है, फेले और आम है। फेलुल अमर है जी। हाँ यास्मीन, आपको बोलना, करेक्शन आप कर लीजिए, जिसने जो गलत कहा, ये फेले अम्र है। और फिर अम्र में कौन सा है बेटे सेगा? अम, वाहिद है क्या, तस्निया इहदीना है, जमा है? दिखा मतलब कि मुफरद है ना, हमको, हाँ, ना मुस्ततिर है ना वो, अटैच इहदी है ना, तो प्रोनाउन, इहदी को क्या बोलेंगे बताए? फेले अम्र का मेल सिंगुलर। मेल सिंगुलर जी, मुफरद मेल सिंगुलर जी। ना जो, हाँ, इहदी दिखा हमें दिखा हमें, का फाइल है कि कौन कह रहा है? दिखा हमें अंता। अंत, हाँ ना अटैच प्रोनाउन है ना, हाँ अटैच प्रोनाउन है हाँ, ना। ये ना, तो फिर दिखा हमें फेल ब फाइल, ना जो है ना वो मफूल है, हमें दिखा। जी ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, सिरात अल मुस्तकीम। वो मौसूफ सिफत है। हाँ, अस्सिरात अल मुस्तकीम मौसूफ हाँ, सिफत, लेकिन यही के लिए क्या है ना, ये मफूल ना, मफूल वन, और दूसरा मफूल अव्वल, और अस्सिरात अल मुस्तकीम मफूल सानी, यही के लिए। यही मफ फेल है, अपने मफूलों से मिलकर जुमले फेलिया बना, जी जी या बना, क्योंकि ऑर्डर है इसमें। ठीक है। जी जी सिरातल मुस्तकीम, अस्सिरातल मुस्तकीम। तो जो पहले बहन थी हमारी सिस्टर, उनको सिर्फ करेक्शन करना है कि इहदी, जो पहले उन्होंने इस्म कहा था वो नहीं, फिर फेल कहा और मुदारे, तो मुदारे नहीं, ये फेल अम्र है, हदा या हदी से बना है इहदी। ठीक है। चलिए अभी किसी और को अनम्यूट कीजिए बेटे। सुल्ताना बाजी, सुल्ताना शेख। सुल्ताना शेख बाजी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ बाजी, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लजीना जो है वो सिरात जो है इसमें है सीधा, अल्लजीना इसमें मौसूला उन लोगों का, सीधा है बेटे। सिरात सीधा रास्ता, सिरात का रास्ता मुस्तकीम जो है वो सीधा, सिरात है रास्ता, जी इसमें है अल्लजीना इसमें मौसूला उन लोगों का, अनअमता ज़माइरे मुतस्सिल है, तूने इनाम किया, वो रास्ता जिस पर तूने इनाम किया। जी बेटे, ये सही। ये सिंगुलर है और सेकंड पर्सन। आपने जमायर मुत्तसिल कहा ना, तो ये जमायर मुत्तसिल तो नहीं है, तो यहाँ आपका आंसर गलत हो रहा है। और सिरात का, ये तो रास्ता सही है, लेकिन क्या बन रहा है ये सिरात? ना उस पे तनवीन है ना अल है, तो क्या बन रहा है वो? अनमता जो आपने कहा वो गलत आंसर आपका। कोई हाँ, भी हो ये जाए जवाब प्रॉपर नेम है ना बाजी, कि सिरात। रास्ता। हाँ, लेकिन बेटे अल होता है तो डेफिनेट आर्टिकल होता है, तो इसमें अल भी हाँ नहीं है, तनवीन भी नहीं है, सिर्फ एक जबर है। क्यों ऐसे? हाँ ऐसा जब होता है सिर्फ एक ही हरकत,
تو پھر وہ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے تو ہینڈ ریز کرو. بیٹے کوئی کسی انمیوٹ کرو. جی رضیہ شاہین خان باجی، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم. جی بھائی یہ مضاف الیہ ہے صراط الذین. جی بالکل صحیح. جب ایسا ہلکا ہوتا ہے نہ ال ہوتا ہے اور نہ تنوین تو پھر وہ مضاف بنتا ہے. ٹھیک ہے سلطانہ، آپ یہ اس کریکشن کریں ہاں اپنے طور پر کہ صراطہ کیا ہے، یہ مضاف ہے، اور الذین جو اس میں موصول ہے نا وہ اس کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے. راستہ ان لوگوں کا. اور انمتا بھی آپ کا غلط تھا، تو آگے بتائیں بیٹے آپ رضیہ. نام کیا تو نے پاسٹ ٹینس ہے باجی. جی اور صحیح. سیکنڈ پرسن ہے میل ہے. اور کیا بتانا، سیکنڈ پرسن میل. سیکنڈ پرسن میل. آگے سیکنڈ پرسن ہے میل ہے، پاسٹ ٹینس ہے اور سنگل. ہاں سنگل صحیح ہے ماشاء اللہ. پاسٹ ٹینس ہے، سیکنڈ پرسن ہے اور سنگولر ہے. یہ آرڈر کس نے کہا انمتا کو؟ سمینہ. غلط ہے بیٹے آپ نے جو آرڈر کہا سمینہ انمتا کو، غلط ہے. یہ انمتا جو ہے ماضی اور جو ہے سیکنڈ پرسن میل اور سنگولر. ٹھیک ہے ماشاءاللہ صحیح ہے بیٹے آپ نے جو بتایا رضیہ انمتا. اور آگے بتائیے. نہیں آگے ہاں علیہ میں باقی. اچھا الذین کا کیا ہے؟ الذین نہیں بتایا آپ نے. میں بتاؤں گا جی. نہیں بتائیے آپ رضیہ، آپ بتائیں. اس میں موصولہ ہے اور پلورل ہے، میل ہے. الذین پلورل میل. ہاں صحیح، اس میں موصولہ میل پلورل صحیح. ٹھیک ہے علیہم بتا دیجیے آپ، بعد میں کسی اور کو دیں گے. علیہم علی وہ ہے جر ہے علی، اور ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے. جی پلورل میل تھرڈ ہم پرسن ان پر. بالکل تھرڈ پرسن اٹیچ پروناؤن میل تھرڈ پرسن صحیح. ہم کا علیہم. ٹھیک ہے اللہ پلس علیہم ان پر. اور معنی اس کے ان پر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. ہاں بالکل صحیح بالکل. کون ہے تھرڈ جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا آنٹی دو ہی لوگوں کا ہینڈ ریس ہے، رضیہ باجی اینڈ سلطانہ باجی. رضیہ باجی اور نئے لوگوں کا نہیں ہے بیٹے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیوں نہیں ہینڈ ریز کر رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ جی دیکھیے کتنے ہیں الحمدللہ 38 ہیں پریزنٹ. تو بیٹے آپ لوگوں میں سے کوشش کیجئے نا. ان لوگوں نے تو بتایا الحمدللہ کا اچھا، بہت اچھا لگا کہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اب آپ لوگوں کو بھی تو کرنا چاہیے نا. دیکھیے 3 چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، آپ کو پہچاننا ہے اس میں سے کہ کون سا ناؤن ہے، کون سا ورب ہے اور کون سا پارٹیکل ہے، کیا ہے نا. اتنا ہی تو ہے، اسم فعل اور حرف. اتنا ہی پتا ہے نا لوگوں نے. لیکن اپنے کو یہ ہے کہ اسم کی کون سی ٹائپ ہے، فعل کی کون سی ٹائپ ہے، یہ پتا ہونا چاہیے. کچھ سسٹرز ہیں جو چیٹ میں بتا رہے ہیں لیکن ہینڈ ریز ہاں نہیں کر رہے ہیں. وہی چیٹ میں بتا رہے ہیں، میرے کو دکھ رہا ہے ماشاءاللہ یا صحیح دے رہے ہیں. چلیے سمینہ ٹوڈے از فرسٹ ڈے. او مائی گاڈ سمینہ بیگم کا آج پہلا دن ہے بیٹے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ پوری ریکارڈنگ سنیے گا آرام سے ایک ایک کر کے. جو بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے نا پوچھیے. لیکن اچھا ہوا کہ آپ نے جوائن کیا، آپ کو سمجھ میں آئے گا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں.
تو بہت اچھی بات ہے بیٹے. چلیے رضیہ شاہین نے پہلے کہہ چکی ہیں, وہی ہے نا؟ جی ہوں. تو اب ایک موقع اور دے رہے ہیں, چلو لاسٹ فائنل راؤنڈ. کوئی نئی بہن, کوئی نیو سسٹرز آگے بڑھیں بیٹے, آگے بڑھیں. اس میں سے جو آتا ہے وہ بتائیں. چلیے کوئی بہن آئے, جو آتا ہے وہ ایک ہی چیز بتائے کہ مجھے صرف اتنا آتا ہے. اس پر بھی کوئی ہے نہیں؟ اوکے. نازنین فردوس باجی, میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. نازنین فردوس نے پہلے نہیں کہا؟ السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹے, آپ پہلے کہہ چکے نا؟ جی نہیں. اچھا نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک آنٹی, وہ نازنین ملا تھی. اچھا ٹھیک ہے. چلیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ آگے بڑھے. الحمدللہ. ذرا آپ کا پیچھے کچھ آواز ان کو تھوڑا سا کہیے کہ خاموش کریں. جی اذان ہو رہی ہے. خیر اسم ہے, غیر اسم ہے, محبوبی اسم ہے, غیر لفظی مناسب ہے. المحبوبی اسم مفعول متعلق ہے. حرف جار ہے. اسم متعلق ہے. علیہم متعلق ہے. اسم ہے. و حرف عطف ہے. لا حرف ہے. اسم ہے. اس میں فعل مطوف ہے. آپ کی ہے نا بیٹے آواز کٹ رہی ہے, ٹھیک سے آ نہیں ہے, لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ اسم بول رہے ہیں, حرف جر جو بولا آپ نے سمجھ میں آیا. اچھا غیر آپ نے اسم ہے نا, تو وہ کون سا اسم ہے بیٹے؟ ایک ہی حرکت ہے اس پر بتائیے. غیر المغضوب علیہم. اس میں فعل نام مطوف ہے. مطوف ہے. محذوف کے ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہا ہے. المغضوب تو اس میں معرفہ. غیر کیا ہے؟ غیر اسم کون سا ہے؟ جی غیر المغضوبی ہے نا. اسم میں فاعل مطوف ہے. نہیں, ہاں اس میں فاعل. ٹھیک ہے. نہیں, آپ کی آواز ہے نا بہت کٹ رہی ہے, سنائی نہیں دے رہی ہے. تھوڑا شور ہے اس لیے نہیں آ رہا. ہاں بیٹے, کوئی اور ہینڈ ریس کیا ہے کیا عائشہ ابھی؟ نہیں آنٹی. اچھا چلو ٹھیک ہے. کون ہے؟ 2 رضیہ اور سلطانہ ہے نا, ان لوگوں کو ایک ایک کو کرو. الحمدللہ ماشاء اللہ آپ نے اچھا بتایا بیٹے, لیکن تو ہم کو نا ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہا ہے. زرینہ فردوس باجی کو کروں؟ ہاں ٹھیک ہے, کرو. زرینہ فردوس باجی, میں آپ 3 کو لوگ ہینڈ ریس کیے ہوئے نا شاید. رضیہ ابھی صرف ایک ہی ہے, نازنین باجی. جس کو ابھی تم نے کیا تھا وہ. جی اچھا, اس کے بعد زرینہ کو آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی کیونکہ انہوں نے اسٹارٹنگ کی تھی ہاں ٹھیک تعویذ کی. ٹھیک ٹھیک. ہے زرینہ فردوس باجی, میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. बाजी جی नहीं पता मुझे गैरी का मतलब किस में आएगा वो. یہ کون زرینہ بول رہے ہیں؟ हाँ ہاں بیٹے, یہ جو ہے نا نہیں معلوم ہے زیادہ تر لوگوں کو, کیونکہ اتنا زیادہ
یہ جو استعمال نہیں ہوتا یہ لفظ، لیکن جیسے اپن بولتے ہیں نا حاضر غیر حاضر، ہاں تو غیر جو حاضر اس کے معنی پتہ، غیر حاضر مطلب کون سا گرامر ہے وہ نہیں پتا تو یہ کس غیر جو گرامر میں. نے صحیح بتایا اسم ہے یہ. اس میں جب دیکھو اگر ایک ہی حرکت آئی نا تو فوراً سمجھ ہاں جانے کا کیا بن رہا ہے، مضاف بن رہا ہے، کیونکہ ایک حرکت اور کسی پہ نہیں آتی نا. جیسے ال ہاں لگتا ہے ایک حرکت آتی ہے لیکن ال نہیں ہے جی نا، ال نہیں ہے، ہاں نہیں تو دو زبر ہاں دو زیر دو پیش ہوتے وہ بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف بن ہوں رہا ہے. تو یہ جو اسم ہے یہ مضاف بن کر ہے، مضاف. اور الذین سے کا بدل ہے یہ، اوپر جو صراط الذین ہے نا، الذین کا بدل انہیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو جی نے انعام عطا فرمایا، اور نہ ہی ان پر تو غضب ہوا، ایسے معنی ہیں. غیر نہ جو جن ان پر ناکن ہاں ان پر غضب ہوا، اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے. گمراہ. اور لا جو ہے نا یہ تاکید کے لیے ہے، غیر کی تاکید کے لیے، کہ وہ ایسے ہوں. لوگ بھی نہیں جن پر غضب ہوا اور جن پر اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. الضالین. الضالین ڈیفینیٹ آرٹیکل بھی ہے نا. ہاں ہاں تو ال جہاں پہ بھی آئے گا بیٹے وہ ڈیفینیٹ آرٹیکل جتنا بھی ہے. ہوں. المغضوب ڈیفینیٹ آرٹیکل، المستقیم، الصراط، الرحمن، الرحیم، الحمد، جتنا آپ دیکھ رہے ہیں ال وہ سب ہوں. ڈیفینیٹ آرٹیکل سب. ایک دم آسان، اگر ہم ایک دم آسان طریقے سے کر رہے ہیں تو، ورنہ تو کیا ہے یہ بہت بہت ہی ڈیٹیل ہے نا، کہ جیسے یہ کیسے جی بنا، لفظ کیسے بنا، یہ کہاں سے آیا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، پھر اس کا پورا ٹیبل اگر ہم سنانے بیٹھے تو دیکھو ابھی ہم صرف موٹا موٹا خالی پوچھ رہے ہیں تو ہمارا 1 گھنٹہ ہونے کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے. ہاں تو پھر ہاں یہ صحیح بتایا انہوں نے، حرف استثناء میں بھی آتا نا الا غیرہ سوا کا وغیرہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے صرف ایک دم مختصراً کیا تو بھی ہمارا ہو جا رہا ہے 1 گھنٹہ. تو ہم اتنے ڈیٹیل میں تو کر ہی نہیں سکتے. اور یہ کیسے بن رہا ہے، اور پھر اس کے کیا کس سے متعلق ہے، تو اس کی جو چین اگر اپن یہ کرنا چاہیں نا تو وہ بہت ہی طویل ہوگی. لیکن جو بھی انٹرسٹڈ ہیں ان لوگوں کو اگر ہے ان کے پاس وقت تو ضرور سیکھنا چاہیے، لیکن کم سے کم پہلے یہ کوشش کریں کہ آپ کو یہ سورہ کے معنی پورے معلوم ہو جائیں، تاکہ جب آپ نماز پڑھیں نا تو آپ کا دل لگے اور آپ کو صحیح پڑھنا چاہیے. ورنہ چونکہ معنی بدل جاتے ہیں. آپ جو تجوید میں سیکھ رہے ہیں نا، مخرج جو ہوں. مخرج ہے، ہر حرف کا مخرج صحیح ہو، حرکت صحیح ہو، سارے سورے آپ کو ایسے حفظ ہوں کہ آپ ان کو لکھو، اور لکھ کر ہے نا اپنے مصحف سے چیک کرو، قرآن مجید میں دیکھو کہ آپ نے حرکت برابر لگائی ہے کہ نہیں. کہاں پہ سا ہے تو آپ سین پڑھ رہے ہیں، صوت پڑھ رہے ہیں. جیسے یہ تینوں کیسے انگلش میں ایس کے برابر ہے نا، تو وہ آپ لوگوں کو چیک یا کرنا پڑتا کہ کہاں آپ سے غلطی ہو، ورنہ معنی بدل جاتے ہیں. زال جی ہے، زو ہے، کیا زا ہے، یہ معنی بدل جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں لکھ کے چیک کرنی چاہیے کہ آپ کہاں بول رہے ہیں اور کس پر کہاں کون سا حرف ہے. خاص کر جو روز تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آیت الکرسی ہے، چھوٹے سورے جو بھی پڑھتے ہوں گے آپ، بڑی جن کو حفظ ہے قرآن ماشاءاللہ وہ تو بڑے بڑی صورتیں پڑھتے ہوں گے. تو جب آپ کی قرأت اچھی ہوگی، جب آپ کی تجوید بہت اچھی ہوگی، اور پھر آپ کا خود کا دل لگے گا جب آپ کو معنی معلوم ہوں گے، آپ تو پھر چھوڑو گے ہی نہیں قرآن کو، بس چمٹ جاؤ گے کہ سبحان تعالیٰ نے کیا چیز عطا فرمائی ہے اور ہم کتنے محروم ہیں اس سے. اور جب یہ جی جو سورہ فاتحہ ہو جاتی ہے ختم، تو پھر ہم کو آمین کہنا چاہیے. آمین. تو آمین کیا ہے پتہ ہے؟ آمین ہے تو اسم آمین. معنی ہوں. کے دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسا کہتے ہیں کہ یا اللہ ایسا ہی ہو. آمین کے معنی کسی کو معلوم ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہیں؟ استجیب، ہاں قبول کر شاکرہ، بالکل صحیح. یا اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا ہے قبول فرما، ہماری دعا کو تو قبول فرما لے. جی تو یہ جو سورہ ہے بیٹے بہت بہت امپورٹنٹ سورہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر رکعت میں اس کو کہنا پڑھنے کی تلقین کی ہے ہمیں. تو ہمیں صحیح آنا چاہیے نا، پڑھنا بھی صحیح آنا چاہیے اور معنی بھی معلوم ہونے چاہیے. ہوں. ٹھیک ہے. ہم ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شیطان کی کیا صفت ہے؟ الرجیم، مردود. اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، جو
بہت مہربان بہت رحیم. کس کے؟ رحمان جو ہے فعلان کے وزن پر ہے اور رحیم فعیل ان کے وزن پر ہے. مبالغہ کا صیغہ رحمان. اتنا رحمان ہے کہ وہ مومن کو کافر کو سب کو رزق دے رہا ہے نا. یہ نہیں کر رہا ہے کہ دیکھو یہ نماز نہیں پڑھتا بندہ تو اس کو نہیں دے رہا ہے رزق. نہیں دے رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. کتنے رحیم کتنے کریم ہے. صرف یہی اگر سوچ لینا کہ کتنا کچھ ہے کھانے کے لیے پہننے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اللہ دے رہا ہے جبکہ اتنے ناشکرے بندے ہیں. اللہ کو اکبر. تو اس کے جیسا رحمان بس سب سے زیادہ جو ہے رحم کرنے والا وہی ہے. اور رحیم جو ہے اس کی متواتر جو ہے صفت آخرت میں انشاءاللہ مومنوں پر وہ رحم کرے گا. رحیم جو اس کی ہمیشہ کی صفت مومنوں کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ الحمد معرفہ. اس میں معرفہ تمام تعریف ہر شکر جو ہے یہ انشاءاللہ ہم ابھی جو ترجمہ اور تفسیر کا کورس ہوگا نا قرآن مجید کا اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو تمام تعریف جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. ابھی جو عالمین جو ہے نا بیٹے عالمینہ کیوں ہے یہاں پر؟ تو یہ مسلمون مسلمانی مسلمونہ جو اگر کسی نے کیا ہوگا تو پھر ان کے حالت رفع مسلمونہ پھر حالت نصب اور جر ایک ہی ہوتی ہے مسلمینہ. اس وزن پر ہے یہ عالمونہ سے جو نصب اور جر یہاں پر یہ جو ہے مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے نا تو یہ جر میں ہے تو حالت جر اس کی عالمینہ ہے. عالمونہ سے عالمینہ. ٹھیک ہے. تو یہ تمام تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے بہت مہربان بہت رحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. جو انصاف دین وہ صحیح انصاف کرے گا ہر ایک کے ساتھ. یہاں دنیا میں تو چھوٹ جاتے ہیں نا لیکن وہاں پر اللہ کے سامنے سب پکڑ ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے یہ جو آپ لوگوں کے لیے نئی چیز ہے. ضمیر منصوب منفصل. منفصل ہم نے ہوا ہما ہم پڑھی تھی. آپ ایاہو ایاہما ایاہو میں نے پچھلے جو شاید ہمارا تھا کلاس اس میں نے بتائی ہوں یہ تو وہ اس میں سے ایاک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پہلے کیوں رکھا گیا حالانکہ یہ کیا ہے یا کا جو ہے مفعول ہے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں نا ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم فاعل ہو گئے. دمہ جس پہ نظر آ رہا ہے جو رفع کی حالت میں وہ فاعل ہوتا ہے نا. تو نعبدو ہم عبادت کریں ہم فاعل ہیں. تو یہاں پر سینٹینس ایسے نہیں شروع ہو رہا ہے مفعول سے ورنہ کیا ہوتا ہے فعل فاعل مفعول اس طرح کا پیٹرن ہوتا ہے نا. لیکن یہاں پہ مفعول سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پڑھائی کے لیے کہ صرف اور صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. نستعین نستعین جو ہے باب استفعال سے ہے کیونکہ آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ سین تا ایڈ ہو رہا ہے نا تو ہمارا فوراً دھیان جانا چاہیے جب ہم نے ایکسٹرا جو ابواب پڑھے اس میں سے باب استفعال میں سین اور تا پڑھا تھا تو اس حساب سے جو اس کا یہ ہو جائے گا استعوانا یستعوینو سے استعانن بنے گا. اور پھر یہ جو اس کا روٹ ورڈ این واو نون ہے نا اونا تو جب بیچ میں واو آ جاتا ہے اجوف کا جو سیگا ہم نے پڑھا تھا قالا کا جب کیا تھا نا قاف واو لام تھا اس کا روٹ ورڈ تو پھر وہ کس طرح سے قالا بنا اگر وہ یاد ہوگا تو جب واو جو ہے اس سے پہلے حرف پر اگر فتح ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ الف میں بدل جاتی ہے. تو یہ استعانہ یستعینو ہو جائے گا. یستعینو سے پھر نستعینو فرسٹ پرسن کا سیگا. یستعینو کون سا پرسن کا سیگا ہے؟ یستعینو تھرڈ پرسن کا سیگا ہے بیٹے اور نستعینو فرسٹ پرسن کا ہم مدد چاہتے ہیں. جی تھرڈ پرسن رضیہ بالکل صحیح. اور اہدنا الصراط المستقیم اہدی اہدی یہ جو آرڈر ہے تو یہاں پر فعل فاعل دونوں ہیں ساتھ میں. انتا اس کا فاعل ہے جو آرڈر کر رہا ہے. اہدنا ہم جو ہے اللہ سے یہاں پر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ٹھیک ہے. تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. الصراط المستقیم موصوف صفت
सीधे रास्ते की हम अल्लाह ताला से तलब कर रहे हैं, हिदायत मांग रहे हैं। और कौन सा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का। यहाँ पर भी देखिए सिराता क्या है, अल भी नहीं है और क्या नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो ये भी मुजाफ हो गया, वरना इतना अल लज़ीना तो इसमें मौसूल है, तो कैसे मुजाफ मुजाफ इले बनेगा, ऐसा जहन में ख्याल आता है ना। लेकिन नहीं, ये बन रहा है, क्योंकि मायने देखिए ना, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। और एक बहन ने अनमता को इसम कहा था ना, हाँ तो वो बेटे सही नहीं है ना, अनअमता ये तो फेल है। अनअमा अनअमा उसका जो है थर्ड सेकंड पर्सन में आता है, अनअमता तूने इनाम किया। इसीलिए हम कहते हैं जेर जबर देखो, अनअमतु अगर कर दिया तो फिर मैंने किया होगा, फर्स्ट पर्सन में आता है अनअमतु, मैंने इनाम किया। तो यहाँ पर सिरातल लज़ीना उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, अनअमता अलैहिम उन पर, अला प्लस हम क्या हो गया, अला हरफे जर और वो जार मजरूर बन गए। हमें सीधा रास्ता दिखा, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मगदूबी ना ही उन पर तेरा गजब हुआ, अल मगदूब अलैहिम उन पर, और ना वो गुमराह हुए, वलद दौलीन। ये कितने काउंट खींचेंगे दौलीन को, बताइए, इसको पता है, दौल को भी और लीन को भी। 6, वेरी गुड यास्मीन, हलीमा वेरी गुड वेरी गुड। समीना 15, तो ये गलत आपके लिखने में, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। समीना बिल्कुल सही, हाँ, क्योंकि क्या है ये मद्दे लाजिम है। तो 6 देखिए, यहाँ पर हम 6 काउंट खींच रहे हैं ना, तो अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप कर सकते हैं, तो आपको पूरा अच्छी तरह से 6 काउंट खींचना चाहिए। तो आप है ना पूरी कोशिश कीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए और कोशिश करके आप खूबसूरती लाने की इसमें कोशिश करें, पढ़ाई में, इसके रेसिटेशन में। जैसे आपको है ना पूरे 6 काउंट करना चाहिए पहली आयत से। हालांकि पहली आयत में परमिटेड कितना है, जो हम ये जहां पर हम खुद से रुकते हैं, तो वहां पर कितना है, 2, 4, 6 काउंट कर सकते हैं, है ना। अपनी तरफ से हम आयत पर रुक रहे हैं, लेकिन चूंकि हमको आखिरी आयत में 6 काउंट खींचना है, इसलिए हम शुरू से 6 काउंट करेंगे, तो उसमें खूबसूरती आएगी। ठीक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। आमीन में भी अलिफ मद आ और मीम पर शद्दा है, तो आमीन भी 6 काउंट करना है, आमीन दोनों, आम 6 और मीम 6। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम करेंगे। और देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमें उनके रास्ते पर मत चला जिन पर तेरा गजब हुआ है, उनके रास्ते पे मत चला, हमको उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा गजब नहीं हुआ है ना। तो जिन पर गजब हुआ मत चला, तो वो कौन है, तफसीर में बताया कि वो यहूद और नसारा है। तो हम अल्लाह से तो कह रहे हैं कि हमें उनके रास्ते पे मत चला, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं, हम कितनी बहनें ऐसी हैं जो जाने अनजाने में जो है उनके रास्ते पे चल रही हैं, उनका सब कुछ, उनकी जो है बोल चाल, उनका पहरावा, उनका स्टाइल, उनका खाना पीना, वो सब हम कर रहे हैं ना, तो बेटे वो मना है हमें, हमको उनके रास्ते पर नहीं चलना है। यहूद और नसारा का जो रास्ता है, यहूद जो है उन पर अल्लाह का बेइंतहा गजब हुआ है, हम कुरान मजीद में अब पढ़ेंगे। और उसके बाद नसारा तो है
جو بہت پولائٹ، بہت ہمدرد، بہت سافٹ اسپوکن، لیکن وہ گمراہ ہو گئے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور یہودیوں نے موسیٰ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا. تو پھر اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ کے احکامات آتے تھے وہ نہیں ان پر عمل کرتے تھے اور آیتوں کے اللہ کو بدل ڈالتے تھے. تو ہم کو ان کے راستے پہ نہیں چلنا ہے. اور جس طرح سے ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہم کو کسی اور کی بالکل بھی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور صرف جو کچھ مانگنا ہے صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے. اگر ہماری کوئی بھی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، کوئی بھٹکا دے کہ یہاں جاؤ یہ بابا کے پاس منت مانگو ان سے کچھ ہو جائے گا، تو ہم کو ان کا نہیں سننا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے. اور انشاءاللہ کل میری بہنوں کے ہم کرنا تو پھر بہت کچھ ہے، لیکن اب ہمارے پاس جو ہے نا وقت نہیں ہے. لیکن ہماری اتنی کچھ آیتیں ہیں، امپورٹنٹ آیتیں، وہ کل آپ کو پوری میں انشاءاللہ بہت کم سے کم دوں گی. اگر وہ کر سکتے ہوں گے تو آپ وہ کریں اپنے طور پر، اور ہم سے جتنا کل ہوگا انشاءاللہ کریں گے. اور بورڈ پر بھی کچھ چیزیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب ہم ختم کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. تو ہم تمام کو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے وہ ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم کو نماز کو 5 وقت خشوع و خضوع سے پڑھنے اور اس میں ہمیں ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما لے یا رب العالمین. ہم کو نماز کا پابند بنا، جو بھی راہ سے بھٹک گئے انہیں سیدھا راستہ دکھا یا اللہ تعالیٰ. ہماری اولاد کو نماز سے محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دے یا رب العالمین. جنہوں نے دعائیں مانگنے کا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں کو صالح اولاد عطا فرما. جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما یا اللہ تعالیٰ. سارے جوڑے نصیب فرما. ان کے جو ہیں شادی شدہ ان کے جوڑوں کو سلامت رکھ، آپسی تعلقات ان کو بہتر بنا یا اللہ تعالیٰ. پیار و محبت سے مل جل کر رہیں. لڑائی جھگڑے سب کے گھروں کے ختم کر دے یا رب العالمین. شیطان کے شر سے ہر ایک کو محفوظ رکھ، اور دنیا میں جو مسلمانوں کے ظلم و ستم ہو رہا ہے ان سے ان کو نجات دلا، ظالموں کے ہاتھ روک لیا اللہ تعالیٰ. جو گزر گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کر ہم تمام کو یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ایمان عزت جان مال کی ہماری حفاظت فرما، ہر شر سے محفوظ رکھ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear sisters, I thank you all for attending the session, giving so much time, having so much patience with it. بہت دیر ہو گئی آج. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اتنی دیر رکنے کے لیے، سننے کے لیے اتنے صبر سے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہماری ساری ٹیم کو بھی اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکی. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. سبھی سسٹرز کا، اسپیشلی جو سسٹرز نے ہینڈ ریس کر کے اپنا جواب دیا، بہت بہت جزاکم اللہ خیراً کثیرا. انشاءاللہ کل بھی ہماری گرامر کی کلاس ہوں گی. اور اب میں کلاس کو اینڈ کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.